الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین اور معزز میرے ناظرین بھائیوں، آج ہم صدقہ فطر کے کچھ احکام ذکر کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ ہر چیز کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے بھی کچھ ایسے شرائط ہیں، احکام ہیں، جو احکام ان دونوں میں بالکل مشترک ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے خود آدمی میں جو شرائط پائے جانے ضروری ہیں، جیسے مسلمان ہونا، آزاد ہونا، بعین ہی یہی شرائط صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے بھی ہیں۔ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تاہم جس پر صدقہ فطر واجب ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو، یعنی سیدھا تو ہو سکتا ہے، الٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے تو یہ طے بات ہے کہ اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن جس پر صدقہ فطر واجب ہو، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اس بندے پر جو ہے زکوٰۃ بھی واجب ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جس طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ مقروض پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اسی طرح مقروض پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوتا۔ اچھا، جو شخص زکوٰۃ کا مستحق اور مصرف ہے، وہی شخص صدقہ فطر کا مستحق اور مصرف ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ایسی جگہ صرف کرنا جائز نہیں جہاں تملیک کی شرط نہ پائی جائے، اسی طرح صدقہ فطر بھی ایسی جگہ صرف کرنا جائز نہیں ہے جہاں پر تملیک کی شرط نہ پائی جاتی۔ ان چیزوں میں تملیک ضروری ہوتی ہے۔ جس کو زکوٰۃ دینی ہو، جس کو صدقہ فطر دینا ہو، اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ جو بھی چیز ہم دیں گے، اسی طرح جس طرح زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے، اسی طرح صدقہ فطر بھی واجب ہونے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو معلوم ہے کہ میرا جو ہے فلانی مال پر 20 رمضان کو 1 سال ہوگا۔ اب رمضان شروع ہوا، یا 20 رمضان کے بجائے آپ جو ہے شوال لیں، 20 شوال کو 1 سال ہوگا، تو اس نے رمضان میں ہی ادا کر دیا، زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کر دی، تو ایسا جائز ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر جو عید کی صبح کو واجب ہوتا ہے، تو کسی نے 20 رمضان کو ادا کر دیا، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے کیونکہ اس کا ثبوت قرآن مجید سے ہے، اور صدقہ فطر واجب ہے کیونکہ اس کا ثبوت سنت سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب نصاب پر سال پورا ہو جائے، جبکہ صدقہ فطر عید الفطر کے دن فجر کے وقت واجب ہوتا ہے، خواہ نصاب پر 1 دن بھی نہ گزرے۔ اگر کسی کے نصاب پر سال شروع ہو رہا ہو
اور مزید مال مستفاد مل جائے، مزید بڑھنے والا مال مل جائے تو زکوٰۃ کا حساب بھی بڑھ جائے گا۔ یعنی مجموعی طور پر جتنا مال ہے اس مجموعی کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، جبکہ صدقہ فطر میں خواہ کتنا ہی مال مستفاد ملتا رہے اس کی مقدار متعین ہے۔ مال مستفاد کے بڑھنے سے صدقہ فطر کی مقدار نہیں بڑھتی، بس جو طے ہے وہی طے ہے، چاہے وہ کشمش ہو یا جو ہو یا اور کچھ ہو، تو جتنا شرعاً متعین ہے یہ مال کے بڑھنے سے یہ جو ہے مقدار نہیں بڑھے گی، جو طے ہے وہی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو صرف اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کسی دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جبکہ صدقہ فطر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو صدقہ فطر واجب ہو، اگر کسی انسان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے تو خود اپنے اوپر بھی واجب ہوتا ہے اور ہر اس شخص کے طرف سے اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے جن پر اسے سرپرستی حاصل ہوتی ہے، جن کا خرچہ اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہوتا ہے، جیسے نابالغ ہے، مجنون اس کے تحت ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کا جو ہے صدقہ فطر اس کے ذمہ لازم ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کل مال کے 2.5% کے اعتبار سے فرض ہوتی ہے، جس کی مقدار مجموعی مال سے کم و بیش ہونے سے کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس اس وقت 1 لاکھ روپیہ ہے، سال کے شروع میں 1 لاکھ روپیہ تھا، تو طے بات تھی سال ہوگا تو 1 لاکھ میں جو ہے ہمیں 2,500 نکالنے ہیں، لیکن سال بڑھتا گیا، یہ مال بھی بڑھتا گیا، اب آخری سال تک جتنا مال آگے بڑھا ہوگا اس کل مال سے اب زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ نہیں کہ شروع سال میں بس 1 ہی لاکھ تھا لہٰذا 1 ہی لاکھ سے نکالیں گے، نہیں، بلکہ جتنا آگے بڑھا ہے، اب اگر وہ 1.5 لاکھ ہوا ہے تو اس 1.5 لاکھ سے ہمیں 2.5% نکالنا ہے۔ جبکہ صدقہ فطر میں صدقے کی مقدار تقریباً 2.25 سیر گندم جو متعین ہے، یہ مقدار مال کے کم و بیش ہونے سے نہیں بدلتی۔ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہوتا ہے، لہذا زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد اگر مال ہلاک ہو جائے، چوری ہو جائے، جل جائے یا غرق ہو جائے تو زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس مالیت کے ساتھ ہے، جبکہ صدقہ فطر کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس پر یہ واجب ہوتا ہے، لہذا صدقہ فطر واجب ہو جانے کے بعد اگر مال ہلاک ہو جائے تو اس کا وجوب ختم نہیں ہوتا۔ صبح واجب ہو گیا، اللہ بچائے آگے جو ہے ابھی جو ہے آگے دوپہر کے بعد وہ مال ہلاک ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے ہم نے صاحب نصاب قرار دیا تھا، تو اس مال کے ختم ہونے سے یہ صدقہ فطر ختم نہیں ہوگا، بلکہ جس پر واجب ہوا ہے اس کو وہ دینا ہی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال کا نامی ہونا یعنی بڑھنے والا ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ اسی مال پر ہوگی جو مال بڑھنے والا ہو، نامی ہو۔ صدقہ فطر میں مال کا نامی ہونا ضروری نہیں، زکوٰۃ کے لیے تو ضروری ہے لیکن صدقہ فطر کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہوگی اس شخص پر جو عقل مند ہو، بالغ ہو، جبکہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بچے مجنون پر بھی یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں
یہ چند مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔